إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائی. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اسلام کے نزدیک مومن کی عزت و آبرو کی بڑی اہمیت ہے. مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پر عزت بڑی قیمتی ہوا کرتی ہے. مومن کا بہت عظیم سرمایہ ہے عزت. جس طریقے سے کسی کے مال پر حملہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس طریقے سے کسی کی جائیداد پر حملہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کے جان پر حملہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح کسی کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو انسلٹ کرنا، رسوا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جگہ جگہ مومن کی عزت و آبرو کے بارے میں واضح میسیج دیا صحابہ کو اور امت کو. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ما اعظمک وما حرمتک، کہ اے کعبہ تیری کیا عظمت ہے، تیری کیا حرمت ہے، تیرا کتنا بڑا مقام ہے، تو کتنی عظمت والی جگہ ہے. لیکن یاد رکھ، مومن کی عزت و آبرو تجھ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. مومن کی عزت و آبرو تجھ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ مومن کی عزت و آبرو کعبۃ اللہ کی عظمت سے بڑھ کر ہے. ناحق کسی مومن کو ذلیل کرنا، اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اسے رسوا کرنا کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے. یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. کسی بھی قسم کی عزت سے کھلواڑ کیوں نہ ہو، آپ نے کسی کو بدنام کیا، کسی پر تہمت لگائے، آپ نے کسی کو بھری محفل میں ذلیل کر دیا، انہیں رسوا کر دیا، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ جو الزام لگانے والے ہیں ان کو پنشمنٹ دیا کرو. کہا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن لڑکیوں پر تہمت لگاتے ہیں، عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں،
پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اتنا ہی نہیں، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی کسی بھی میٹر میں، کسی بھی معاملے میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ نکاح کے محفل میں انہیں گواہ کے طور پر نام شامل نہیں کیا جائے گا، کسی بھی معاملے میں ان کو گواہ کے طور پر نہیں کھڑایا جائے گا، اگر وہ چاند دیکھے تب بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک فاسق قرار دیے جائیں گے۔ کیوں؟ مومن کو اس نے ذلیل کیا، ان کی عزت سے آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا، اسے بدنام کیا، اسے اس پر الزام لگایا۔ اسی طرح اللہ نے کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ بھولی بھالی پاک دمن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا میں بھی لعنت ہے ان کے پر، آخرت میں بھی ان کے لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 سے زائد شعبے ہی، برانچز ہیں، اور کہا کہ سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں، اور بتایا کہ اس میں بدتر یہ شعبہ یہ ہے کہ مومن کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ اللہ اکبر! آج ہم لوگ کتنوں کو نقصان پہنچاتے، کتنوں کو ذلیل کرتے، کتنے کے دل توڑتے ہیں، جب چاہے کسی پر الزام لگائے، انہیں بدنام کر دیے، ان کی غیبت کر دیے، ان کے پیٹھ پیچھے برائی کر دیے، مزہ لیے، دوستوں کی محفل میں، فرینڈ سرکل میں، خاندانی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، فنکشن میں ہو، کہیں بھی کیوں نہ ہو، 4 لوگ مل جائے، کسی کو ذلیل کرنا، بدنام کرنا عام سی عادت ہو گئی ہے۔ یہ دنیا والوں کی ہمیشہ سے یہ بری صفت رہی اکثر لوگوں کی، حسد میں آ کر، انتقام کے جذبے سے، بدنام کرنے کے جذبے سے، دشمنی کے جذبے سے دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اور تو اور انبیاء علیہ السلام کو بھی بدنام کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر لوگوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ وہ کفر کیے، جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ اللہ نے صاف انکار کیا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا بڑا زور تھا۔ تو بعد میں یہودیوں نے نعوذ باللہ الزام لگایا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کی بنیاد پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو واضح کلیئر کٹ جواب دیا قرآن میں، سلیمان پر اتنا بڑا الزام، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ شیاطین سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے تخت کے نیچے جو جادو کے کتاب تھے، وہ جنات ان کتابوں کو لے کر لوگوں میں بانٹتے تھے، جادو کے علم کو انہوں نے عام کیا تھا، انہوں نے جادو کے نالج کو بڑھایا تھا۔ لیکن سلیمان پر اتنا بڑا الزام، سلیمان میرا خاص بندہ ہے، میں نے اپنے خاص رحمت سے اسے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں براوت کا اظہار کیا۔ یوسف علیہ السلام، کون ان کو بدنام کیے؟ یوسف علیہ السلام کو بدنام کرنے والے ان کے بھائی تو تھے، ان کے بھائیوں نے ان کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ ایک وقت تھا جب وہ بچے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، آخرکار وہ کنویں سے نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا ہو کہ مصر کے فائنانس منسٹر بن گئے۔ بھائیوں نے سمجھا کہ ہم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، لیکن انہوں نے کیا پتا تھا کہ فیوچر میں، مستقبل میں مصر کے فائنانس منسٹر بن جائیں گے۔ جب یہ لوگ آئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، یہ بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ تو اس وقت بنیامین کا مسئلہ تھا، تو اس وقت ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یہ بنیامین اس نے چوری کی تو یاد رکھو کہ اس سے پہلے اس کا بھائی بھی بڑا چور تھا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس کہہ رہے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یوسف یہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا، انہوں نے کہا قال هل انتم شر مکانا، تم بہت بری جگہ میں ہو، واللہ اعلم ما تصفون، اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم اپنی بات بنا رہے ہو، جھوٹی باتیں کر رہے ہو۔ کون لگانے والے؟ ان کے بھائی تھے۔ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ دنیا میں ستانے والے ہی اپنے تھے، دفنانے والے ہی اپنے تھے، شاعر کہتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ پاک دامانی کی بات آئی، بدکاری کی تہمت لگانے کی بات آئی، تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ آج بھی اگر کسی کے بارے میں بھی چھوٹی سی بات اگر معاشرے پھیلا دی جائے، فلاں نے ایسا کیا، بغیر تحقیق کے اس بات کو پھیلا دی جاتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے سے پھیلا دی جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خبر غلط تھی۔ دنیا والوں نے اس معاملے میں کسی کو نہیں چھوڑا،
حتیٰ کہ مریم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں چھوڑا، جو کہ مریم علیہ السلام پاک باز خاتون تھی۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پاک کیا ہے، سارے عالم میں ہم نے تجھے اہمیت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ ایسے مریم علیہ السلام کے بارے میں جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے فرزند تھے ان کو جنم لے کر گاؤں کو آتے ہیں تو کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تمہارے ابا تو اتنے نے حرکت تو نے کر دی۔ مریم علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، اللہ رب العالمین نے اس کا دفاع کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب کہ ہاتھ کے بچے تھے وہ بات کرنے لگے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، معجزہ۔ دیکھو قوم والے ان کو بھی نہ بخشے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کرتے ہیں ہم لوگ، غزوہ بنو المصطلق میں سارے منافقین نے سازش کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگائی، نعوذ باللہ، بے حیائی کا، بدکاری کا۔ وہ پاک باز امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کے برات کے بارے میں سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی، 10-15 آیت نازل ہوئی۔ مفسرین کہتے ہیں جتنی سخت لہجے میں اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں برات کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، کتنے ایسے جملے ہیں، لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے سنا تو کہہ دینا چاہیے تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ حضرت عائشہ پر بڑا الزام ہے، بغیر تحقیق کے تم نے اس میٹر کو قبول کر لیا اور لوگوں میں پھیلا بھی رہے، یہ بہت بڑا شر تم پھیلائے ہو۔ اللہ کتنے سخت لہجے میں سورہ نور میں حضرت عائشہ کا ڈیفنس کرتا ہے اور آیتیں نازل کی۔ بتانا میرے بھائیوں، اور تو اور دنیا والوں نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا، صحابیات کو نہیں چھوڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو نہیں چھوڑے، تو آج دنیا والے کہاں ہمیں چھوڑیں گے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ ہم بھلے سے نماز بھی پڑھتے ہوں، صدقہ بھی کرتے ہوں، دعائیں بھی کرتے ہوں، لیکن یہ بہت بڑا نازک معاملہ، حقوق بات کا معاملہ، کسی کو رسوا کرنا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا ایک مومن کے لائق نہیں، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر نگاہ سے دیکھے۔ گناہ کے لیے غیبت کی ضرورت نہیں ہے، الزام کی ضرورت نہیں، بلکہ حقارت کی نظر سے اگر دیکھتے ہیں کسی کو، یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں کسی کو حقیر نگاہ سے دیکھوں؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے میں کسی کو ذلت آمیز نگاہ سے دیکھوں؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے میں کسی کو رسوا کروں؟ نہیں، مجھے تو ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ آج میں کہہ رہا ہوں، کل میرے خلاف میرے ہاتھ جواب دیں گے، میرے پیر میرے خلاف ہو جائیں گے، زبان خلاف ہو جائیں گے، کان خلاف ہو جائیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن آج ہم ان کے منہ کو لاک کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بات کریں گے اور ان کے پیر بات کریں گے، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا سب کچھ گواہی دیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھو کہ ہم کسی کو ذلیل کر کے ہم بہت خوش ہو گئے، بڑا مزہ لے لیے۔ حدیث سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے رسوا کرے گا۔ اگر کوئی اپنے بھائی کے در پہ پیچھے پڑ جاتا ہے اس کو رسوا کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین اس آدمی کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو رسوا کرتا ہے، بھلے سے وہ گھر میں چپ کر بھی کیوں نہ بیٹھ جائے، وہ ضرور ذلیل ہوگا، اور اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جس پر الزام لگایا۔ وہ مظلوم انسان اپنی نظروں کے سامنے اسے ذلیل ہوتا ہوا دیکھے گا۔ آج میں کسی پر الزام لگاؤں تو کل میرے پر لوگ الزام لگائیں گے، آج میں کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کروں تو کل میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کی جائے گی۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اسی لیے جب محفل میں کہیں بھی کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہو، کسی کی غیبت کی جا رہی ہو، آپ خاموش بیٹھتے ہیں تو گویا کہ آپ بھی بڑے پاپی ہیں، آپ بھی بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ، جو کوئی آدمی اپنے بھائی کی طرف سے ڈیفنس کرتا ہے، جس جگہ پر کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کی جا رہی ہے،
انہیں رسوا کیا جا رہا ہے، آپ وہاں پر آگے بڑھ کر اس کا ڈیفنس کرتے ہیں اور اس کا بچاؤ کرتے ہیں، اسے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے۔ ہم لوگ تماشا دیکھتے ہیں، فیملی لائف میں کوئی ذلیل ہوتا ہے، ہمارا بھائی ذلیل ہے، ہماری بہن ذلیل ہو رہی ہے، پورے خاندان کے لوگ منہ پر ہاتھ رکھ کے تماشا دیکھتے ہیں، کسی کو ڈیفنس کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں ہم لوگ، بہت بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم لوگ اپنے آپ پہ جھانک کر دیکھیں، ہم لوگ اس معاملے میں کتنے پکے ہیں، بڑے کمزور ہیں، بڑے کمزور ہیں۔ ہر دن اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، صبح شام دوسروں کے معاملے میں میٹر میں انوالو ہونا، یہی ہمارا مشغلہ بن جاتا ہے۔ دیکھو ان لوگوں کی مثال جو دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس گندگی میں بیٹھنے والی مکھی کی طرح ہے، گندگی میں بیٹھنے والی مکھی کی طرح ہے جو صرف گندگی میں بیٹھتی ہے، پاک جگہ میں نہیں بیٹھتی۔ ویسے ہی وہ لوگ جو لوگوں کی آپ کے اندر ہزار خوبیاں ہوں گی، وہ آپ کی خوبیوں کو نہیں دیکھیں گے، یہ ایک جو کمی ہے اس کمی پر نظر رکھیں گے اور اس کو اچھالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ایسے بہت سے لوگ معاشرے میں آپ کو نظر آ جائیں گے، خاندانی لائف میں بھی نظر آئیں گے آپ کو۔ اسی لیے ہمیں جائزہ لے کر دیکھنا ہے کہاں کہاں ہم لوگ اس میں غلطی کر رہے ہیں۔ فرینڈ سرکل میں کتنے ذلیل کیے جاتے ہیں، بھری محفل میں دوست کو رسوا کیا جاتا ہے، سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام انجام دے دیا۔ گھریلو زندگی میں شوہر، بعض ایسے بدماش شوہر بھی ہیں جو اپنی بیوی کو ذلیل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے گھر کی بہو کو ذلیل کی جاتی ہے۔ اور بہت سی عورتیں ایسے ہیں جو پروگراموں میں، فنکشنوں میں، شادی میں اسی مقصد کے لیے جاتی ہیں تاکہ چار لوگ ملے تو ہم فلاں کے بارے میں غیبت کریں، تاکہ چار لوگوں کو ہم ذلیل کریں، انہیں شرمندہ کریں، انہیں رسوا کریں۔ بہت سی عورتوں کے اندر بھی یہ عادت ہے۔ یاد رکھو اللہ ہمارے پر نگران ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت بڑی قوت والی ذات ہے، وہ طاقت رکھنے والی ذات ہے۔ آج ہم کسی کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، کل ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بار بار نصیحت کی، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ کہا لوگوں سنو، تمہارا خون، تمہاری دولت، عزت و آبرو اسی طرح حرمت ہے، اسی طرح ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے جس طریقے سے مکہ کا شہر حرمت والا ہے۔ اور اللہ کے رسول حج کے ایام میں تھے، حج کے ایام جس طریقے سے حرمت والے ہیں، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ جس قدر حرمت والا ہے، اسی طریقے سے مومن کی عزت و آبرو، جان مال بہت ہی محترم ہے، عزیز ہے اور عزت والی چیز ہے، اس کی قدر کرنے کی خاص تعلیم دی ہے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ ہم نے کسی کو بدنام کر کے، کسی کو رسوا کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ قیامت کے دن جن لوگوں کو آپ نے ستایا ہے، اللہ رب العالمین ضرور بدلہ دلائے گا۔ کیا بدلہ؟ بدلے میں تمہاری نمازیں ان کو چلی جائے گی، تمہارے صدقہ و خیرات ان کو چلے جائیں گے، تمہاری کی ہوئی دعائیں دنیا کی ان کو چلے جائیں گی۔ مسکین عاجز بن کر حشر کے میدان میں آئیں گے، وہ جو نیکیاں دنیا میں تہجد پڑھ کے کمائے تھے، نمازوں کا اہتمام کر کے کمائے تھے، قرآن ختم کر کے انہوں نے کمائے تھے، وہ ساری نیکیاں ان لوگوں کے کھاتے میں چلی جائے گی جن لوگوں کو ستایا گیا، جن پر الزام لگایا گیا، جن کی غیبت کی گئی، جنہیں انسلٹ کیا گیا، جن کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ان سب کے نام اعمال میں آپ لوگوں کی نیکیاں چلی جائے گی۔ اسی لیے توبہ کرو، اس کام سے باز آ جاؤ۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو شرمندہ کیا ہے، آپ ان سے جا کے معافی مانگ لو، یہی ایک چارہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لوگوں جس کسی نے کسی کو ستایا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، کسی کے جائیداد کو ہڑپ کیا ہے، وہ آج ہی اپنا بدلہ چکا لے، جا کے معافی مانگ لے یا اس کا بدلہ دے دے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی حشر کے میدان میں کھڑے ہوگے، وہاں تمہارے پاس نہ دینار کام آ سکتے، نہ درہم کام آ سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال ان لوگوں میں تقسیم کر دے گا۔ ورنہ کیوں کوشش کرتے ہو عبادت کر کے جنت پانے کی؟ کیوں نمازیں پڑھتے ہو بھلے سے آپ کے پاس یہ گناہ ہے؟ کیوں عبادت کرتے ہو بھلے سے آپ لوگوں کے دل دکھاتے ہیں؟ کیوں نمازوں کا اہتمام کرتے ہو بھلے آپ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں؟ بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، یہ بڑا گناہ ہے، اسے ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، اس سے باز آنا چاہیے، توبہ کرنا ہے، اور اس سلسلے میں دعا بھی کرنا، خود کے لیے دعا کرنا، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی۔
اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، یعنی اے اللہ میری عزت کی میری کمزوری پر تو پردہ ڈال دے. اللہم استر عوراتی، اللہ میرے اندر جو مائنس پوائنٹ ہے میری کمزوری اس پر پردہ ڈال دے. وآمن روعاتی، اللہ میرے دل میں جو خوف ہے اس خوف کی جگہ امن بنا دے، میرے لیے امن کی چیز عطا فرما. یہ خاص دعا اللہ سے بار بار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ عزت اگر ایک بار چلی جاتی ہے دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے. اس عزت کو جو کمائی جاتی ہے بڑی تکلیف سے، آسانی سے. کتنے ایسے نوجوان بھی ایسے ہیں جن کے والدین نے اپنی خاندان کی عزت کو سنوارا، بڑا کیا، ان کا نام روشن تھا. 100 سال تک آنے والی نسل اتنی بگڑی ہوتی ہے کہ ان کی ایک حرکت کی وجہ سے پورے خاندان کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے. اسی لیے خاندان کی اگر عزت ہے، باپ دادا کی عزت ہے، اس عزت کی حفاظت کرو. نوجوانوں، آپ کی اس حرکت کی وجہ سے آپ کے باپ رسوا نہ ہو جائے، آپ کی اس حرکت کی وجہ سے آپ کا خاندان بدنام نہ ہو جائے. سوسائٹی میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو لوگ کہیں فلاں کا بیٹا تو اتنا ظالم نکلا، فلاں خاندان کا لڑکا تو اتنا ذلیل نکلا، ہم نے تو تیرے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا. یہ جملہ سنے تو ان پر کیا گزرے گی جو عزت کے بڑی محنت کے ساتھ تکلیفوں سے کمائی گئی. منٹوں میں آج نوجوان نسل خاندان کی عزت کو آسانی سے مٹی میں ملا رہے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، عزت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، المعز اللہ کا نام ہے. اللہ ہی سے ہم عزت مانگیں گے، اس عزت کے سلسلے میں بار بار دعا کریں گے. اور ذمہ دار والدین بھی اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اولاد کے لیے بھی بار بار عزت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے. اے اللہ جس طرح ہمیں تو عزت کی زندگی دیا ہے، اے اللہ ہماری نسل کو بھی تو عزت کی زندگی عطا کر. یہ بھی دعا کثرت سے کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایک دوسرے کی عزت کرنے اور ان کا احترام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. ہر قسم کے بڑے بڑے آفتوں سے، گناہوں سے اللہ ہمیں دور فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک المنتقم رب الحلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان. معزز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التثاؤب من الشیطان، یہ جو جمائی ہے شیاطین کی طرف سے ہے. جب کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکا کرے. بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ جمائی لیتے ہی ہاتھ نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ نبی کی خاص تعلیم ہے کہ جتنا ہو سکے اس کو کنٹرول کرو اور دبانے کی کوشش کرو اور فوراً ہاتھ رکھ لیا کرو. یہ خاص ادب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے. فرمایا کہ جب بندہ جمائی لیتا ہے آواز کے ساتھ شیطان اس پر ہنستا ہے. اگر ہاتھ نہیں رکھتا تو شیطان اس کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے. یہ نبی کی خاص تعلیم ہے. بہت سے موقع پر، بہت سے جگہ میں ہم لوگ اس کا لحاظ نہیں رکھتے. یہ اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو ادب سکھایا ہے. دوسری بات یہ ہے بہت سے لوگ جمعہ کے خطبے میں سوتے ہیں، شروع سے سوتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی اقامت ہوتی ہے نماز پڑھ لیتے ہیں. یاد رکھنا نیند کی حالت میں اگر آپ کی وضو ٹوٹ گئی تو نماز ہی جائز نہیں ہوئی. شریعت نے نیند کو وضو ٹوٹنے کا ذریعہ نہیں بنایا. صحابہ کبھی کبھی ان کو اونگ آتی تھی، تھوڑی بہت نیند، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک آدمی کو معلوم ہے کہ جیسے امام صاحب ان الحمدللہ شروع کرے وہاں سوئے، پھر جب اترے تو تب اٹھنے لگا، تو اس وقت کیسے نماز جائز ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو کئی جمعہ سے میں دیکھ رہا ہوں شروع میں سوتے ہی ٹھیک ہے تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، لیکن اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں تو کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جو لوگ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں اس مجلس میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جا کے وضو کرو اقامت میں فوراً، تبھی نماز قبول ہو سکتی ہے. ورنہ آپ کی نیند کی حالت میں ممکن ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہو، آپ کے وضو ٹوٹ گئے ہو، اس کا لحاظ رکھیں. تیسری بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے
خطبے سنتے ہوئے یا وضو کی حالت میں، وضو کے بعد تشبیک کرنے سے منع کیا۔ تشبیک کسے کہتے ہیں؟ انگلیوں کو انگلیوں میں ملانا، اس طرح کرنے سے منع کیا۔ نبی نے پریکٹیکل ممبر پر صحابہ کو یہ کر کے بتایا، ایسے مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ خطبہ سنتے ہوئے درست نہیں ہے کہ آدمی انگلیوں کو انگلیوں میں ملا کر بیٹھ کر خطبہ سنے۔ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں منع کیا؟ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ بعض محدثین نے کہا اس سے اونگ آنے کے امکانات ہیں، ہو سکتا ہے نیند آ جائے، سستی آ جائے، اس لیے نبی منع کر رہے ہیں۔ جمعہ کے خطبے سنتے ہوئے ہی نہیں بلکہ آپ جب بھی وضو کرتے، وضو کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، تب بھی ایسا نہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منع کیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر معاملے میں ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين والمستضعفين في الهند. اللهم ارحم المسلمين والمستضعفين في بلادنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم إنهم مظلومون. اللهم ارحم المسلمين في الهند. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.